السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ آج ایک بہت ہی حساس موضوع پہ چند باتیں عرض کرنی ہیں۔ میں تو ملائیشیا میں تھا، تو میرے چھوٹے بھائی ڈاکٹر طاہر کمال نے مجھے ایک ویڈیو بھیجی جس میں ایک قاری نے بچے کو اتنا مارا کہ وہ انتقال کر گیا، بلکہ شہید ہو گیا۔ تو بہت صدمہ ہوا، بہت دکھ ہوا۔ اس کی کمر کی فوٹو تھی، اس معصوم بچے کی میت کی فوٹو تھی، اور اس نامراد قاری کی فوٹو تھی۔ تو میں پرسوں واپس آیا ہوں ملائیشیا سے، تو میرے جی میں آیا کہ میں اس پر کچھ بات کروں۔ نہ یہ دین کا طریقہ ہے، نہ یہ اسلام ہے، نہ یہ اسلام کی خدمت ہے، نہ ہی میرے نبی نے یہ بتایا ہے۔ یہ ہمارے بر صغیر کی لعنت ہے کہ قاریوں کو کھلی چھٹی ہے، سوائے چند مدارس کے جہاں سختی سے ان کو پابند کیا جاتا ہے کہ وہ بچوں کو مارے نہیں۔ اس میں اللہ کا فضل ہے، میرا مدرسہ بھی ہے اور اس کی ساری شاخیں بھی ہیں کہ ہمارے بچوں کو کوئی استاد انگلی بھی نہیں لگا سکتا۔ یہ محبت کا دین ہے، محبت سے پڑھایا جاتا ہے۔ میرے نبی سراپا رحمت اور محبت بن کر آئے۔ آپ نے بچوں سے لے کر 90 سال کے بوڑھوں کو دین سکھایا، نہ کبھی کسی کو ڈانٹا، نہ کوئی سوٹی ماری، نہ کوئی تھپڑ مارا۔ اللہ تعالیٰ مجھے پہلے معاف فرمائے اور ان سب اہل مدرسہ کو معاف فرمائے جو اس کی احتیاط نہیں کرتے کہ جن کو وہ استاد رکھتے ہیں ان کو وہ پابند کریں کہ بچوں پہ نہ ہاتھ اٹھانا ہے، نہ سوٹی مارنی ہے۔ یہ منظر دیکھ کر تو لگتا ہی نہیں کہ وہ کوئی انسان تھا جس نے یہ سلوک کیا ہے۔ تو چوں کفر از کعبہ برخیزت کجا ماند مسلمانی، جب کعبے میں کفر ہوگا تو اسلام کہاں ہوگا؟ اسلام محبت کا دین ہے، اور میرے نبی کا فرمان ہے ان اللہ لا یعطی علی الرفق ما لا یعطی علی العنف۔ اللہ تعالیٰ نرمی پر وہ دیتا ہے جو سختی پر کبھی بھی نہیں دیتا۔ اور آپ نے فرمایا لو کان الرفق خلقا لما رأى الناس خلقا احسن منہ۔ نرمی کی اگر کوئی شکل ہوتی تو اس سے زیادہ حسین شکل کوئی نہ ہوتی۔ ولو کان العنف خلقا لما رأى الناس خلقا اقبح منہ۔ اور اگر شدت اور سختی کی کوئی شکل ہوتی تو اس سے زیادہ بدصورت کوئی شکل نہ ہوتی۔ تو یہ شدت تو اسلام میں جائز ہی نہیں ہے، یہ تو ظلم ہے، یہ پڑھانا نہیں ہے۔ اس قسم کے قاری ظالم ہیں، اور بڑے دکھ درد سے کہنا پڑتا ہے کہ جتنے حفظ کے مدارس ہیں اس میں اکثریت 90-95% بچوں کے ساتھ قاریوں کا یہی حال ہوتا ہے، مار مار کے انہیں فنا کر دیتے ہیں۔ ایک دن اس بچے نے چھٹی کر لی تو اس کو پیار سے بھی سمجھایا جا سکتا تھا، لیکن اس کو اتنا مارا کہ وہ مر ہی گیا۔ ان بچوں کے والدین پہ کیا گزری ہوگی۔ یہ ہم اپنے بچپن میں جب پرائمری اسکول میں پڑھتا تھا، رئیس آباد اپنے گاؤں میں ہی پرائمری اسکول میں نے 5ویں جماعت پاس کیا، اور پھر سینٹرل ماڈل اسکول کا ٹیسٹ اللہ کے فضل سے میں نے کلیئر کر لیا۔ پتہ نہیں وہ کس طرح ہو گیا، بہت فرق تھا۔
تو پھر میں وہاں چلا گیا. تو ہمارے استاد تھے ایک، وہ بڑے فخر سے کہتے کہ سانو ماں پیو آکھیا ہے کہ جس بچے دیاں کھل تواڈی تے ہڈیاں ساڈیاں، انہاں نوں اتنا مارو بھئی انہاں دی کھل لے جاوے، اور بس ہڈیاں ساڈیاں تے کھل تواڈی. تو وہ پھر مارتے بھی اتنا ہی تھے، اتنا مارتے تھے، اتنا مارتے تھے کہ یا اللہ میری توبہ. اور میں تو چونکہ ایک علاقے کے با اثر آدمی کا بیٹا تھا تو مجھے نہیں مارتے تھے، نہ کبھی تھپڑ پڑا نہ سوٹی پڑی، لیکن باقی جتنے گاؤں سے بچے آتے تھے ان کو وہ بہت وحشیانہ طریقے سے مارتے تھے. اور یہی حال میں نے مدارس میں دیکھا ہے کہ اتنا مارتے ہیں، بچوں کی چیخیں ہوتی ہیں اور وہ ایسے ظالم ہوتے ہیں کہ ان کے کان پہ جو نہیں رینگتی، کوئی دل پہ اثر نہیں ہوتا. ایک معصوم بچہ دھاڑ دھاڑ رو رہا ہے اور اس پہ سوٹیاں برسا رہے ہیں. میں جب تلمبے میں داخل ہوا 1972 میں، رائمنڈ میں مجھے داخلہ نہیں ملا، تو وہاں سید نیاز احمد شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ایک چھوٹا سا مدرسہ تھا، 10-11 لڑکے تھے کتابوں کے، اور باقی حفظ کا مدرسہ تھا. تو میں اس میں داخل ہو گیا، 7-8 مہینے پڑھا، پھر مجھے رائمنڈ میں داخلہ مل گیا، میں وہاں چلا گیا. تو وہاں میں حفظ کی جو کلاس تھی وہ ہمارے سامنے ہوتی تھی، تو ان کے قاری صاحب اس بے رحمی سے بچوں کو مار رہے ہوتے تھے. اب میں کالج سے آیا تھا تو مجھے اندر ہی اندر اتنی شدید قسم کی سب ایک نفرت ہوتی تھی کہ یہ تو میرے نبی کا طریقہ نہیں، یہ تو اسلام نہیں. تو برائے مہربانی میں ان قاریوں کو بھی مجرم سمجھتا ہوں جو اس طرح بچوں کو ذبح کر رہے ہیں، اور اس مدرسے کے محتمم کو بھی مجرم، اس سے بڑا مجرم سمجھتا ہوں جو اس کی نگرانی نہیں کر رہے اور اس کا خیال نہیں کر رہے. مجھے ایک واقعہ یاد آیا کہ مفتی رفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم کراچی، انہوں نے سختی سے منع کیا ہوا تھا کہ بچوں کو، مجھے کسی نے سنایا اس لیے میں روایت نقل کر رہا ہوں، چشمدید نہیں ہے، نہ ہی ان سے براہ راست سنا ہے، لیکن ایک معتبر آدمی سے سنا. وہ لگے ہوئے تھے کیمرے، یا کسی نے جا کر بتایا کہ اس طرح قاری صاحب نے مارا ہے. تو مفتی رفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ بذات خود اس کلاس میں تشریف لے گئے اور اس قاری کو بہت سخت ڈانٹا اور سختی سے اس کو منع کیا کہ تم نے آئندہ ہاتھ بھی نہیں اٹھانا. تو یہ جو محتمم حضرات جانتے بھی ہیں کہ اس طرح بچوں کو مارا جا رہا ہے اور پھر وہ قاریوں کو منع نہیں کرتے، تو یہ دونوں برابر کے مجرم ہیں، برابر کے شریک ہیں. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کہیں دین والے بدنام نہ ہو جائیں، اصل دین والے بدنام نہ ہو جائیں. الرسول المعلم علامہ عبد الفتاح ابو غدہ نے ایک کتاب لکھی ہے کہ اللہ کے نبی بطور معلم، بطور مدرس. وہ کتاب میں نے پڑھی، وہ اپنے مضمون کی پہلی کتاب ہے، ان منفرد کتاب ہے. میں نے اپنے سارے مدرسے کے اساتذہ سے کہا کہ اس کتاب کا آپ لوگ مطالعہ کرو کہ آپ نے کیسے پڑھایا. ہمارا ستم یہ ہے کہ ایک بچہ حفظ کر کے فارغ ہوتا ہے، تو آج کل قحط الرجال ہے، اس قسم کی خدمت اور مشقت والی نوکری کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتے. تو جو تیار ہوتا ہے اس کو بغیر سمجھائے، بغیر بتائے، بغیر تربیت کے اس کو حفظ کی جماعت میں بٹھا دیتے ہیں. سوٹی اس کے ہاتھ میں ہوتی ہے، وہ جدھر چاہتا ہے پھر اس کو
سفاکانہ طریقے سے استعمال کرتا ہے۔ تمام جو اسکول کالج کے ٹیچر ہیں، پروفیسر ہیں، ان کے لیے ٹریننگ کالج ہیں، ٹریننگ سینٹر ہیں۔ میں سینٹرل ماڈل اسکول پڑھتا تھا تو میرے ساتھ ہمارے اسکول کے ساتھ ہی ایک سینٹرل ٹریننگ کالج تھا، جس میں پورے پنجاب سے ٹیچر آتے تھے جنہوں نے آگے ٹیچنگ کرنی ہوتی تھی۔ ان کو وہاں تربیت دی جاتی تھی کہ کس طرح پڑھانا ہے اور کیسے پڑھانا ہے، اور پھر وہ ہمیں وہاں سے بطور ایک پریکٹیکل کے وہ بھیجتے تھے۔ اس کالج کے پرنسپل ہمارے اسکول میں ان کو جو وہاں سیکھنے آتے تھے وہ ہمیں آ کے پڑھاتے تھے۔ تو یہ نظام جو سب سے بڑی کتاب ہے اور سب سے بڑا علم ہے، اس کے لیے یہ نظام کوئی نہیں ہے۔ کوئی مدرس لگ جائے تو اس کے لیے بھی کوئی تربیتی نظام کوئی نہیں ہے، اور کوئی قاری لگ جائے مدرس تو اس کے لیے بھی کوئی تربیتی نظام کوئی نہیں ہے۔ لہٰذا نئے جو آتے ہیں جو شیلے، وہ پھر اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں۔ میں نے تو دیکھا ہے مدرسوں میں مارتے ہوئے اور زنجیریں پڑی ہوئیں پاؤں میں نے خود دیکھی ہیں۔ میں ساہیوال ایک حفظ کے مدرسے میں گیا تو وہاں بچوں کو زنجیریں پڑی ہوئی تھیں۔ بھلا یہ بھی کوئی انسانیت ہے، اور یہ بھی کوئی پڑھانے کا طریقہ ہے کہ بچوں کو زنجیریں لگا دینا؟ میں نے اپنے مدرسے میں یہ کہا ہوا ہے کہ جو بچہ چل سکتا ہو اسے چلاؤ، اور جو نہیں چل سکتا تو اسے مارنا پیٹنے کی بجائے اس کے والدین کو بلا کر اس کے حوالے کر دو کہ یہ بچہ نہیں پڑھ سکتا۔ لیکن اس کو اتنا مارنا کہ وہ ذبح ہو جائے، یہ صرف بر صغیر میں ہے۔ ہندوستان، بنگلہ دیش، پاکستان، ان تین جگہ پر یہ ستم ہے، بلکہ ظلم ہے۔ اور والدین بھی ایسے نادان ہیں کہ وہ کہتے بس ہمارا بچہ حافظ بن جائے، چاہے اس کی کھال اتار دی جائے۔ وہ حافظ تو بن جائے گا لیکن صحیح مسلمان نہیں بنے گا۔ مار پیٹ سے کبھی کسی کو ہدایت نہیں ملتی، کسی کو راستہ نہیں ملتا، اس کے اندر الٹا نفرت پیدا ہو جاتی ہے اور بغض پیدا ہو جاتا ہے۔ تو میری یہ اہل مدارس سے التجا ہے جو حفظ کے مدرسے چلا رہے ہیں، ان کے محتمم حضرات سے التجا ہے کہ اپنے قاریوں کو بٹھا کے سمجھائیں کہ بچوں کو اس طرح مت ماریں، بلکہ مارنا ہی نہیں ہے، پیار سے پڑھائیں۔ جو پڑھ سکتا ہے وہ پڑھے، جو نہیں چل سکتا اس کو فارغ کر دیں، والدین کے حوالے کر دیں۔ حافظ بننا کوئی نہ فرض ہے نہ واجب ہے، اب تو مستحب ہے۔ اتنے حفاظ کرام ہیں، اتنے حفاظ کی موجودگی میں حفظ کرنا مستحب ہے۔ تو ایک مستحب کے لیے اتنی بڑی شریعت کے خلاف حرکت کرنا کہ کل تک یہ کتنے واقعات ہو چکے ہیں کہ بچے، یہ پہلا واقعہ نہیں ہے، اس سے پہلے بہت واقعات، اس وقت اخبار ہوتے تھے، اخباروں میں پڑھتے تھے۔ پھر چونکہ مدارس سے واسطہ تھا تو ویسے ہی براہ راست خبر ملتی تھی کہ اس طرح بچے کو مار دیا۔ میں ایئرپورٹ پر تھا کراچی، تو ایک پی آئی اے کا آفیسر مجھے ملا، داڑھی ماشاءاللہ، اور وہ وہاں اچھی اس کی جاب تھی۔ تو وہ مجھ سے کہنے لگا جی میری آنکھوں کی بینائی آہستہ آہستہ کم ہو رہی۔ تو میں نے کہا کیوں، خیریت، کیا وجہ؟ داڑھی بھی تھی۔ کہا جی میں حافظ قرآن ہوں، تو میرے جو استاد تھے جب کوئی تھوڑا سبق کچا پکا ہوتا تو یہاں انگوٹھے میری آنکھوں پہ رکھتے تھے اور ان کو زور سے دباتے تھے، تو وہ پورا پریشر میری آنکھوں پر پڑتا، اور پیچھے جو ریٹینا ہے اس کے اوپر پڑتا تھا۔ تو اس کی وجہ سے اب آہستہ 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 میری آنکھوں کا نور کم ہوتا جا رہا ہے۔ بتاؤ اس ظالم کاری کو کیا ملا اور اس نے کیا اجر کمایا۔ تو میں اس لیے یہ واضح کر رہا ہوں کہ نہ یہ دین کا طرز ہے، نہ دین یہ سکھاتا ہے، نہ یہ میرے نبی کا طریقہ ہے۔
نہ یہ میرے نبی نے سکھایا ہے۔ محبت سے، پیار سے، دین تو ہے ہی محبت کا نام۔ تو ایک شخص نے پوچھا یا رسول اللہ دین کیا ہے؟ تو آپ نے کہا اچھے اخلاق۔ اس نے دوبارہ پوچھا یا رسول اللہ دین کیا ہے؟ آپ نے کہا اچھے اخلاق۔ اس نے تیسری دفعہ پوچھا یا رسول اللہ دین کیا ہے؟ آپ نے کہا اچھے اخلاق۔ اس نے چوتھی دفعہ پوچھا یا رسول اللہ دین کیا ہے؟ آپ نے فرمایا بھائی تو کب سمجھے گا، متی تفقہ، وہ یہ ہے کہ تو غصے نہ ہوا کر۔ لفظ بدل دیے، مضمون وہی تھا، غصے پہ قابو رکھو، اچھے اخلاق۔ تو دین تو سراسر اخلاق ہے۔ ان ایسے لوگوں کی وجہ سے دین بدنام نہ ہو جائے، دینی ادارے بدنام نہ ہو جائیں۔ تو میری ان سب سے درخواست ہے، اور جو منفی سوچ کر سب کو رگڑا دے رہے ہیں ان سے بھی درخواست ہے کہ یہ میرے نبی کا طرز نہیں ہے، سب کو ایک ترازو میں نہ تولیں۔ یہ اس کا ایک واقعہ یاد آیا، اسکول کالج میں پڑھتا تھا اس وقت، جو پڑھا تھا کہ ایک عرب سردار کے پاس گھوڑا تھا بہت عالی شان، تو بہت لوگ اس کے پیچھے پڑتے تھے کہ ہمیں بیچ دو۔ وہ بیچتا نہیں تھا، کہا تھا نہیں اس میں میری جان ہے۔ تو ایک دن ایک آدمی نے یہ کیا کہ راستے میں فقیر بن کے بیٹھ گیا، تو وہ ادھر سے گھوڑے پہ گزرا تو وہ کہنے لگا بھائی میں محتاج ہوں، مریض ہوں، مجھے بھی اپنے ساتھ چڑھا لے اور میرے منزل تک پہنچا دے۔ تو اس نے کہا آ جاؤ، بیٹھ جاؤ۔ اس نے کہا نہیں میں تو اس قابل میں نہیں، مجھے تم اٹھاؤ اور اٹھا کے بیٹھاؤ۔ تو وہ نیچے اترا اور اس نے اس کو اٹھا کے گھوڑے پہ بٹھایا، تو اس نے گھوڑے کو ایڑ لگا دی، وہ تو ٹھگ بیٹھا ہوا تھا۔ تو اس سردار نے پیچھے سے آواز لگائی کہ رک جاؤ، میری ایک بات سنتے جاؤ۔ اب میں گھوڑے کو پکڑ تو نہیں سکتا بھاگ کے، میری ایک بات سنتے جاؤ کہ کسی کو بتانا نہیں کہ تم نے یہ گھوڑا کس طرح مجھ سے لیا، ورنہ لوگ ضرورت مندوں پر اعتبار کرنا چھوڑ دیں گے۔ تو اس قسم کی حرکتیں دیکھ کر لوگ اصل لوگوں پر بھی اعتبار کرنا چھوڑ دیں گے۔ یہ بہت بڑا نقصان ہے، بہت بڑا نقصان ہے۔ ہمارے کالج، یونیورسٹیز کا غم کچھ اور ہے، وہاں فحاشی ہے، آوارگی ہے، ہماری نسل نشے پہ لگ چکی ہے، اور 80% ہیں جو لڑکے لڑکیاں نشے پہ لگے ہوئے ہیں۔ کو ایجوکیشن ہے جو زنا کو پروموٹ کرتی ہے، جس چیز سے میرے اللہ نے روکا، میرے نبی نے روکا۔ چند ٹکوں کے پیچھے وہ آگ اور پیٹرول کو اکٹھا کر کے بٹھا دیتے ہیں۔ میں جب گورنمنٹ کالج پڑھتا تھا تو کو ایجوکیشن تھی، لیکن لڑکیوں کا الگ ایک طرف بٹھاتے تھے سب سے آگے، اور پھر لڑکے ہم پیچھے بیٹھتے تھے۔ تو اب تو لڑکے لڑکیاں اکٹھے ایک ڈیسک پر بیٹھے ہوتے ہیں۔ کئی یونیورسٹیوں میں لیکچر دینے گیا تو وہ سب ایسے اکٹھے بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو ادھر یہ تباہی اور بربادی ہے کہ فحاشی کا عروج ہے، اور بوائے فرینڈ گرل فرینڈ یہ کلچر عام ہو گیا ہے، جو ایک زنا ہے۔ اسلام میں تو نکاح اور شادی ہے، بوائے فرینڈ گرل فرینڈ تو یورپ سے کلچر آیا ہے۔ تو ان کو جا کے دیکھ لو وہ کیسے تباہ ہو چکے ہیں، آپ بھی تباہ ہو جاؤ گے۔ تو یونیورسٹیز کا، کالجوں کا یہ رونا دھونا ہے۔ ہمارے زمانے میں کوئی نشہ نہیں ہوتا تھا کالجوں میں، اور کوئی لڑکی بغیر سر پہ دوپٹے کے نہیں ہوتی تھی، اور ہر لڑکی قمیض اور شلوار میں ہوتی تھی۔ اب لباس ہی بدل گیا ہے، ہر چیز بدل گئی ہے۔ ادھر یہ تباہی ہو رہی ہے کہ بچوں کی جان ہی لے لیتے ہیں مار مار کے، وحشی جانور۔ یہ انسان ہیں یا وحشی جانور ہیں؟ تو میں ایک تو جو کچھ یہ ہو رہا کر رہے ہیں اس کی وضاحت کرتا ہوں کہ یہ دین نہیں ہے،
یہ دین کا طریقہ نہیں ہے، یہ اسلام نہیں ہے، اسلام کا طریقہ نہیں ہے۔ میں والدین کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، اندھا دھند مدرسوں میں داخل نہ کریں۔ حافظ بنانا کوئی ضروری نہیں ہے، مستحب ہے، اتنے حفاظ ہو چکے ہیں۔ تلاش کریں جہاں بچوں کو عزت سے رکھا جاتا ہے اور ان کو مار پیٹ نہیں ہوتی، وہاں ان کو داخل کریں۔ ایسے ہی ہر گلی میں مدرسے کھلا ہوئے ہیں، ان میں ان کو نہ بھیج دیں، بلکہ اس بات کا خیال رکھیں کہ ایسا مدرسہ ہو جس میں یہ مار پیٹ نہ ہو، یہ وحشیانہ اور جانوروں جیسا سلوک نہ ہو۔ اور ان محتمم حضرات سے بھی عرض کرتا ہوں کہ اس کی پابندی کریں، اور عوام سے بھی عرض کرتا ہوں کہ آپ روڑے اور دانے کو ایک ہی ترازو میں نہ تولیں، یہ میرے نبی کا بتایا ہوا طریقہ نہیں ہے۔ میرے نبی کا طریقہ محبت اور پیار ہے۔ تو جو یہ کر رہے ہیں، میں ان کی طرف سے بری الذمہ ہوں اور برات کا اظہار کرتا ہوں، اور جو صحیح طریقوں پر یہ کام کر رہے ہیں اور ہیں کافی ہیں، اللہ کا فضل ہے، ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آپ سب کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں کہ اندھا دھند ایسے حفظ کر کے آ گیا اور اس کو آپ استاد بنا کے بٹھا دیتے ہو، کوئی اس کی تربیت کرو، کوئی اس کی ٹریننگ کرو۔ دورہ حدیث سے فارغ ہو کے آ گیا، آپ نے اس کو لڑکوں کے آگے بٹھا دیا تو ان کو پڑھاؤ۔ پہلے یہ خود تو پڑھے، خود تو یہ اچھے اخلاق سیکھے، تو پھر جا کر وہ مدرس بنے، ورنہ کان پکڑانا اور دیوار کے ساتھ لگا کے ان کو ککڑ بنا دینا، کیسی کیسی عجیب حرکتیں ہوتی ہیں۔ یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ۔ تو میں اپنا دکھ ہی آپ کے ساتھ میں نے شیئر کیا ہے کہ جو اصل لوگ کام کر رہے ہیں وہ نہ بدنام ہو جائیں۔ وہ گھوڑے والے سردار کی طرح اس نے کہا تھا کہ دیکھنا بتانا نہیں، ورنہ ضرورت مند پہ اعتبار اٹھ جائے گا۔ تو ایسوں کی وجہ سے جو اصل کام کر رہے ہیں ان پہ اعتماد اٹھ جائے اور ان کے بارے میں بھی برے خیالات آ جائیں، ایسا نہ ہو۔ تو اس کے لیے میں گزارش کرتا ہوں کہ اس کا اہتمام کیا جائے۔ بچوں جس قاری کو رکھنا ہے اس کی 1 سال ٹریننگ ہو، جس استاد کو، جو لڑکے کو استاد بنانا ہے اس کی 1 سال ٹریننگ ہو، پھر اس کو بٹھایا جائے اور یہ سمجھا کے کیا جائے جو اس قاری نے کیا ہے اس سے اسلام بھی بری الذمہ ہے اور ہم سب بری الذمہ ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔